SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 62 کا نام جمعہ ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس حکم سے جمعہ کے دن کی افادیت واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اجتماعیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ نماز گھر میں پڑھنے کی بجائے محلے کی مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ثواب بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ محلے کی مسجد کے بجائے بستی کی جامع مسجد میں ادا کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ عیدین کی نمازیں بستیوں کی عیدگاہوں میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس سے مسلمانوں میں اجتماعیت جنم لیتی ہے، جس پر اسلام میں زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے سبت کے مقابلے میں جمعہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ جس طرح یہودیوں نے سبت کے ساتھ رویہ رکھا تھا، ایسا رویہ جمعے کے ساتھ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام سے پہلے یہودیوں نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس روز ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ اس طرح عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کا دن قرار دیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کی عیسائیوں نے اپنی عبادت کا دن قرار دے دیا۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ اسلام میں پہلا جمعہ کب اور کس نے پڑھایا؟ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں ادا کیا تھا۔ اس سے قبل جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا تو انصار مدینہ نے دیکھا کہ یہودی ہفتہ اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے باہمی مشورے سے جمعے کا دن عبادت کے لیے طے کر لیا، اور پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ نے بنی بیاض کے علاقے میں پڑھا، جس میں 60 آدمی شریک ہوئے۔ سیرت ابن ہشام میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پیر کے روز قباء پہنچے، جہاں انہوں نے 4 دن قیام کیا۔ 5ویں روز جمعے کے دن وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر پہنچے تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ اسی جگہ مسجد غیب، جسے اب مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کے اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔